ہے وأحسن الله إليكم فنقول وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کورس سبق نمبر 3 کے ساتھ ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ آج کے اپنے اس سیشن کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت سے 4 چیزوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، سب سے پہلی چیز، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے۔ کل کے سیشن میں دیکھیں جو ہم نے دعا سیکھی تھی وہ کیا تھی؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع دینے والا ہو، علم نافع ہو۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من علم، اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں لا ينفع، جو فائدہ دینے والا نہیں ہے، وقلب لا يخشع، اور اے اللہ ایسے دل سے جو ڈرتا نہیں ہے، ایسے دل سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو ڈرتا نہیں ہے، یعنی جس دل کے اندر تیرا ڈر، تیرا تقوی نہیں ہے، ایسے دل سے بھی اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِن وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، اور اے اللہ ایسی دعا سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جس کو سنا ہی نہ جائے، ایسی پکار، ایسی دعا جس کو سنا ہی نہ جائے، جس کو قبول ہی نہ کیا جائے، اے اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور دیگر حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں، قول لا يسمع، اے اللہ ایسی بات جس کو سنا نہ جائے۔ اور چوتھی کیا چیز ہے؟ وہ نفس لا تشبع، اور اے اللہ ایسی نفس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو سیر ہی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ سے ہم ایسی نفس کا سوال کرتے ہیں جس کے اندر غنا ہو، اس کے اندر تونگری ہو، اس کے اندر محتاجی نہ ہو، اس کے اندر آپ کہہ لیجئے کہ ایسا غنا ہونا چاہیے کہ جو اسے دنیا کی تمام فکروں سے آزاد کر دے اور وہ رب کے مزید قریب ہو سکے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے ثم یقول اللہم انی اعوذ بک من ہؤلاء الاربع، اے اللہ میں ان 4 چیزوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ دوبارہ میرے ساتھ شمار کیجئے کون سی 4 چیزیں؟ آج کا لیسن ہم اس خوبصورت دعا کے ساتھ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، ومن قلب او وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع، اللہم انی اعوذ بک من ہؤلاء الاربع۔ بارک اللہ فیکم۔ آگے بڑھتے ہیں، جو سبق ہم روزانہ یاد کرتے ہیں دوبارہ آج یاد کیجئے۔ ان 3 سیشنز کا یہ سبق ہے، اگلے 3 سیشن کا انشاءاللہ مزید کوئی اس کی بجائے ایک دوسرا لیسن آ جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس سے خیر کا ارادہ کر لے، بلائی کا ارادہ کر لے، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو دین کی سمجھ آ رہی ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ میرے رب نے میرے ساتھ بلائی کا ارادہ کیا۔ اللہ اکبر، اس حدیث پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر میرے رب نے مجھے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے دین سیکھنے کا موقع عنایت فرمایا تو یقیناً یہ میرے رب کا مجھ پر بڑا فضل ہے، میرے رب نے میرے ساتھ خیر اور بلائی کا اضافہ کیا۔ تو اس حدیث پر پختہ یقین ہو اور اسی حدیث کو سامنے رکھ کر دین کو سیکھتے جائیے۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ آج اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے جس سلسلے کو شروع کیا، آج اس کا سبق نمبر 3 ہے، لیسن نمبر 3 ہے۔ لیسن نمبر 3 میں ہم نے 3 چیزیں پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے لیسن نمبر 2 کی دہرائی کرنی ہے، لیسن نمبر 2 کی دہرائی۔ دوسری چیز، لیسن نمبر 3 کے ہم نے 10 موضوعات کو پڑھنا ہے۔ 10 جو ٹاپکس ہیں لیسن نمبر 3 کے، ہم نے آج اس کو پڑھنا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ اور تیسری جس چیز کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟
وہ ہے کہ ہم نے آج جس تیسری چیز کو پڑھنا ہے وہ سیرت سے متعلق آج کا نقطہ تعلیم کیا ہوگا. بولے کیا ہے؟ سیرت سے متعلق آج کا نقطہ تعلیم کیا ہوگا. بارک اللہ فیکم. جی تو ہم آگے بڑھتے ہیں. سبق نمبر 2 کی اگر ہم دوہرائی کا ذکر کریں، سبق نمبر 2، تو سبق نمبر 2 میں آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے کل 10 موضوعات کو پڑھا. سبق نمبر 2 میں ہم نے کل کیا پڑھا جی؟ ہم نے کل 10 موضوعات کو ہم نے اللہ رب العزت کی توفیق سے پڑھا. تو ہم ابھی کیا کریں گے کہ ہم ان 10 کے 10 اسباق کو ہم دہرائیں گے. کل ہم نے کون سے 10 ٹاپکس کو پڑھا تھا؟ ٹھیک ہے، چلے میرے ساتھ دوہرائیں. کل جن 10 ٹاپکس کو ہم نے پڑھا تھا، سب سے پہلا ٹاپک تھا ہمارے پاس، سب سے پہلا موضوع کیا تھا؟ بعثت نبوی سے قبل عرب اور روئے زمین میں پائی جانے والی سلطنتیں اور ادیان. بعثت نبوی سے قبل عرب اور روئے زمین میں پائی جانے والی سلطنتیں اور ادیان. دوسرا جو ہم نے ضروری موضوع پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ موضوع تھا کہ ہم نے مکہ کی دینی اور سیاسی حالت کی ہوتی، کیونکہ دیکھیں مکہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوتی ہے. سب سے پہلے مکہ جو ہے وہ ان کے مکہ کے لوگوں تک دعوت پہنچتی ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مکہ کی دینی اور سیاسی حالت کیا تھی. تیسرا ہمارا ضروری موضوع ہے کہ رسول کی بعثت کا مناسب وقت اور اقوام عالم کا انتظار. چوتھا ہمارا موضوع ہے کہ رسول کی تعریف کیا ہے. پانچواں موضوع کیا ہے؟ کہ رسول کے فرائض منصبی کیا تھے. چھٹا جس موضوع کو ہم نے پڑھا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب کیا تھا. ساتواں جو موضوع ہم نے ضروری پڑھا وہ کیا تھا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت. آٹھواں موضوع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت. نواں ہمارا موضوع تھا کہ بنی سعد میں جانے کا سبب کیا چیز ٹھہری. اور 10واں ہمارا موضوع تھا وہ کیا موضوع تھا؟ کہ واقعہ شق صدر کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شق صدر کا واقعہ پیش آیا. جی تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ یہاں پر آپ کے سامنے پول لیتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ کل کے لیسن کو آپ نے کتنا دہرایا اور کتنا نہ دہرایا. یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا پول لیتے ہیں. تو پول کے ذریعے آپ نے مجھے جواب دینا ہے، اور چند لمحات کے لیے میری ویڈیو آف ہوگی لیکن آپ پول کے ذریعے مجھے جواب دیتے رہیں گے. جی اور یہ جو سوال ہے یہ کل کے لیسن سے متعلق ہے، یہ یاد رکھیے یہ کل کے لیسن سے متعلق سوال ہوگا. جی تو سنیے کیا سوال ہے. ہمارا سوال ہے کہ آپ کے مرضیات کون سی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضیات کون سی ہے؟ 3 آپشن ہے، آپ نے ذرا سوچ سمجھ کر تینوں آپشن میں سے درست آپشن کا انتخاب کرنا ہے. جی تو پولنگ میں آپ کے سامنے لانچ کرنے جا رہا ہوں. آج کا ہمارا یہ پہلا کوئز ہے. آپ کو اپنی سکرین پر ایک سوال دکھائی دے گا. جی آپ کے سامنے انقریب پولنگ لانچ ہونے والی ہے. ایک ایرر آ رہا ہے. ہوسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. میں گزارش کروں گا کہ آپ دیکھیے اگر پولنگ لانچ ہو جائے. جی آپ کے سامنے ماشاءاللہ پولنگ لانچ ہو گئی. تو آپ اچھی طریقے سے جواب دیجئے اور ہم آپ کے ساتھ واپس مخاطب ہوتے ہیں. تب تک آپ درست آپشن کا انتخاب کیجئے. جی بارک اللہ فیکم. وہ کیا اپنی بکری پر ظلم کر کے اسے مار دے گا؟ نہیں، وہ صبر کر کے واپس اس کو ریوڑ کے اندر لے کر آئے گا، کیونکہ وہ اس کا سرمایہ ہے. وہ اس سے نفرت نہیں کرے گا. وہ بکری جیسے بھی اس کو تنگ کرے گی اس کا محبت کے ساتھ وہ خیال رکھے گا. تو یہ جو نقطہ ہے علماء کرام نے بیان کیا کہ بکری ایک ایسا جانور ہے جو انسان کو صبر سکھاتی ہے اور انسان کو تحمل برداشت کرنا سکھاتی ہے. تو ایک نبی رسول جس نے امت کی اصلاح کرنی ہوتی ہے وہ مصلح ہوتا ہے. وہ اس روئے زمین پر سب سے بڑا اللہ کا داعی ہوتا ہے اپنے وقت میں. تو اس نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینی ہے. تو اس کے اندر تحمل، صبر، یہ ساری چیزیں بدرجہ اکمل پائی جانی چاہیے. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بکریاں چرائیں. یہ پہلا پیشہ تھا. دوسرا جس پیشے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منسلک رہے وہ پیشہ تھا تجارت کا. بولے کس کا پیشہ تھا؟ تجارت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی امانت دار اور اچھے اخلاق کے تاجر تھے. انتہائی امانت دار، امین اور اچھے اخلاق کے تاجر تھے. نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کسی کو برا بھلا کہا گیا، نہ دھوکہ دیا گیا، جیسا کہ آنے والی سلائیڈز کے اندر بھی آ رہا ہے. حضرت صائب اس کی گواہی دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ
کنت شریکی فی الجاہلیہ، آپ جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت میں، دیکھیں حدیث کے اندر جو الجاہلیہ کہا گیا تو یہ بعثت سے پہلے کے زمانے کو کہا گیا، اور بعض علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس زمانے کی کوئی برائی بھی نہ بیان کی جائے، صرف اس کا نام بیان کر دیا جائے الجاہلیہ، تو یہ کافی ہے کہ یہ زمانہ ہی ایسا تھا جس کو جہالت کے ساتھ موسوم کیا گیا۔ اللہ اکبر، اس کا نام ہی الجاہلیہ رکھا گیا، کوئی بھی دیگر برائی نہ بیان کریں۔ کل کے اسباق میں ہم نے تفصیل کے ساتھ اس بارے میں بھی بیان کیا تھا کہ روئے زمین پر کیسے حالات تھے۔ حضرت سائی فرماتے ہیں آپ میرے شریک تھے، آپ میرے پارٹنر تھے تجارت میں، فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكٍ، تو آپ سب سے بہترین پارٹنر تھے، آپ میں دو اوصاف تھے، لا تدارینی، آپ کبھی میری مخالفت نہیں کرتے تھے، ولا تمارینی، اور کبھی آپ مجھ سے جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اگر آپ دو شخص جو تجارت کے اندر آپس میں پارٹنر ہیں اور وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانا چاہتے ہیں تو یہ اصول یاد رکھیے، لا تدارینی ولا تمارینی، نہ آپ میری مخالفت کرتے تھے نہ آپ میرے سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ یعنی گالی گلوچ تو بڑی دور کی بات ہے، آپ نے تو کبھی میری مخالفت ہی نہیں کی تھی، مارنا یا یہ چیزیں تو بڑی دور کی بات ہے۔ لا تدارینی، آپ تو کبھی میرے مخالف ہی نہیں آئے تھے، کبھی کوئی آپ کی رائے بات میرے مخالف ہی نہیں تھی۔ اللہ اکبر، تو یہ تجارت کا اصول ہے جو ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیشہ تجارت کے ساتھ منسلک رہے، اس میں کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ سب سے بہترین حکمت عملی کے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسجد کے اندر لوگوں کو دین اسلام کے احکام و مسائل سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ مسجد کے باہر لوگوں کو خرید و فروخت کے طریقے بھی بتلانے کے لیے آئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام منڈی کے اصولوں کو، بازار کے اصولوں کو، تجارت کے جو رولز ہیں ان کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کے علم میں ہے کہ آج باقاعدہ علماء کرام نے احادیث سے تجارت کے اصول مرتب کیے کہ شریعت اسلامیہ میں تجارت کے کیا اصول ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب امت کی اصلاح کرنی ہے تو صرف یہ نہیں کہ جب وہ مسجد میں آئے تو ان کی اصلاح، جب وہ منڈیوں کے اندر ہو، بازاروں کے اندر ہو، اپنی دکان پر ہو، اپنے بزنس میں ہو، تو تب بھی انہوں نے سیرت نبوی کو سامنے رکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری کیا اصلاح فرمائی ہے۔ تمام محدثین جو احادیث کی کتابیں لکھنے والے ہیں، آپ کو اکثر احادیث کی جو مفصل کتابیں ہیں ان میں ایک باب، ایک چیپٹر، ایک والیوم، ایک بک دکھائی دے گی جس کا نام ہوگا کتاب البیوع، بیعن کی جمع کتاب البیوع، اور اس میں علماء کرام نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت کے تمام رولز کو جمع کر دیا۔ تو یہ حکمت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت سے پہلے دو پیشوں سے منسلک رہے، بکریاں چرانا اور پیشہ تجارت سے۔ بارک اللہ فیکم۔ یہاں سے ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا تیسرا موضوع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے کیا کوئی سفر بھی کیا؟ مکہ سے باہر کیا کوئی سفر بھی کیا؟ اسفار، سفر کی جمع اسفار، جی تو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر بھی کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں تھے تو بعض سیرت نگاروں کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر میں چلے جاتے ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا چونکہ یہ ایک مختصر کورس ہے، آپ اس واقعے کی تفصیل سنتے بھی رہتے ہیں۔ وہاں آپ کی ملاقات بحیرہ راہب سے ہوئی، اس نے کیا پیشن گوئی کی اور اس نے آپ کے چچا کو کیا خبردار کیا، یہود کے بارے میں بتایا، یہ تمام چیزیں آپ تفصیل پڑھ سکتے ہیں، لیکن مختصر کورس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں سفر کیا شام کی طرف اپنے چچا کے ساتھ، یہ سفر تجارت تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 25 سال ہوتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ختیجہ، بولیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ عرب کی مالدار، معزز اور محترم خاتون تھی، جن کا ذکر آج بھی آنے والی سلائیڈز میں آ رہا ہے اور انشاءاللہ اگلے جمعے کی سلائیڈز میں بھی تفصیل سے ان کا ذکر اور ان کی صفات ذکر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کی عمر میں پہنچے تو آپ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ، کیا نام تھا ان کا، میسرہ کے ساتھ عرب کے مختلف علاقوں کا سفر کیا اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
جو مال تجارت ہے اس کو فروخت کیا. اور آخری لائن کیا لکھی ہوئی ہے کہ یہی سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ سے شادی کرنے کا سبب بنا. میسرا جب واپس آئی انہوں نے آ کر بتلایا, اللہ اکبر, تو حضرت عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنی زندگی کا ساتھی بھی منتخب کرنا چاہا, آپ کو اپنا خاوند منتخب کرنا چاہا, جس کا ذکر آ رہا ہے. جی بارک اللہ فیکم. آج کے چوتھے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. چوتھا موضوع ہے حرب الفجار. حرب الفجار, یہ جو نام ہے حرب الفجار, کیوں اس کا نام پڑا, اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے حرب الفجار. حرب کا مطلب ہے عربی زبان میں, حرب کہتے ہیں جنگ کو. جنگ کو کیا کہتے ہیں, حرب. فجار فسق و فجور سے ہے, فجار. تو یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں محرم یعنی جو حرمت والے مہینے ہیں, حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال کیا گیا تھا. آپ کے علم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت میں بھی وہ جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں حرمت والے مہینوں کی قدر تھی. اگر وہ کبھی جنگ کر رہے ہوتے اور حرمت والے مہینے آ جاتے تو وہ اپنی جنگ کو روک دیا کرتے. یہ حرمت والے 4 مہینے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. مہینوں کی گنتی اللہ رب العزت کے ہاں 12 ہیں. کب سے ہے, یوم خلق السماوات والارض, جس دن سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. فرمایا منہا اربعۃ حرم, ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. جی اللہ رب العزت نے مقرر کر دیے. اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کی حرمت ایسے ہی تھی. جب وہ آپس میں جنگ کر رہے ہوتے اور حرمت والا مہینہ آ جاتا تو اپنی جنگ کو روک دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے مہینے ہیں؟ 3 مہینے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, اب دیکھیں قرآن میں تو اللہ نے فرما دیا کہ اربعۃ حرم, 4 مہینے حرمت والے ہیں. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ ہمیں حدیث کی طرف جانا پڑے گا, حدیث کی طرف دیکھنا پڑے گا. تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث متوالیات, 3 مہینے لگاتار ہیں. 3 مہینے لگاتار ہے. کون کون سے؟ ذی القعدہ, ذی الحجہ اور محرم. یہ 3 مہینے لگاتار آتے ہیں جی. اور چوتھا مہینہ آپ لوگ چیٹ میں مجھے بتائیں گے کہ حرمت والا چوتھا مہینہ کون سا ہے. جی ثلاث متوالیات, 3 مہینے لگاتار آتے ہیں. رمضان کا مہینہ نہیں ہے. جن کی طرف سے رمضان, مجھے پہلے یہ اندازہ تھا کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کی طرف سے رمضان کا مہینہ آئے گا, لیکن رمضان کا مہینہ نہیں ہے. چوتھا مہینہ جو حرمت والا ہے وہ ہے رجب. بولے وہ کیا مہینہ ہے؟ وہ رجب کا مہینہ ہے. بارک اللہ فیکم. تو یہ جو جنگ تھی یہ حرمت والے مہینوں میں تھی, تو اس وجہ سے اس جنگ کا نام کیا پڑتا ہے؟ بولیے. اس جنگ کا نام پڑا حرب الفجار. حرب الفجار. جی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی وہ 15 سال تھی. یہ بنو کنانا اور کیس کے مابین یہ جنگ ہوتی ہے. قریش بھی چونکہ بنو کنانا میں سے تھے, وہ بھی اس جنگ کے اندر باقاعدہ شریک ہوتے ہیں. تو تب بتانے کا مقصد ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کے مشہور واقعات چل رہے ہیں. ان میں ایک واقعہ کیا ہے؟ حرب الفجار. بارک اللہ فیکم. جی ماشاءاللہ, آپ میں سے اکثر لوگوں کی طرف سے درست جواب ہمیں موصول ہو رہے ہیں, اور بالکل ہم تمام ٹیم آپ کے جوابات کو دیکھ رہے ہیں. بارک اللہ فیکم. جی پانچواں ہمارا موضوع کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اور اولاد. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 25 سال ہوتی ہے تو عرب کی معزز اور محترم خاتون حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا, اور اس کی وجہ بھی پہلے بیان کر دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد اس پیغام کو قبول کیا, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آتی ہیں. حضرت خدیجہ آپ کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں. ان کی وفات تک آپ نے دوسری شادی نہیں کی. اور چلیں یہاں پر دوبارہ سوال ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات کب ہوئی؟ چیٹ میں آپ لوگ مجھے بتا دیں. تب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کتنی تھی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوتی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
آپ میں سے اکثر لوگوں کی طرف سے ماشاءاللہ درست جواب آیا، بارک اللہ، صرف ایک جواب کو چھوڑ کر 20 جوابات۔ اس وقت ماشاءاللہ آپ لوگ 950 کے قریب ہمارے ساتھ اس روم میں موجود ہے ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت آپ کو مزید برکتوں سے نوازے اور آنے والے دنوں کے اندر بھی اس طلب علم کو ہمارے لیے مزید آسان کر دے۔ تو بالکل ماشاءاللہ آپ لوگوں نے درست فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کو پہنچی، 50ویں سال میں پہنچی تو حضرت ختیجہ، ایک ہی سال میں حضرت ختیجہ اور حضرت ابو طالب فوت ہوتے ہیں، اور اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے ہفتے سیم اسی دن انشاءاللہ اتوار کے دن ہم اس کا ذکر کریں گے، ہم اس ٹاپک پر پہنچیں گے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ دیکھ لیجئے 25 سال سے لے کر 50 سال تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ البتہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادیوں کا تفصیلی ذکر ہے یہ انشاءاللہ آگے چل کر آئے گا۔ جی، اللہ نے آپ کو بیٹے ابراہیم کے علاوہ تمام اولاد انہی سے عطا کی۔ بولیں بیٹے ابراہیم کے علاوہ تمام اولاد اللہ نے آپ کو انہی سے عطا کی۔ بڑے بیٹے قاسم تھے، ان کی کنیت، ان کے نام سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا پڑی؟ ابو القاسم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے بیٹے قاسم کے بعد بیٹی ہیں زینب، پھر بیٹی ہیں رقیہ، پھر بیٹی ہیں ام کلثوم، اور پھر بیٹی ہیں فاطمہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ چھٹے موضوع کی طرف سے آتے ہیں، اور چھٹا موضوع ہے ہمارا حلف الفضول۔ حلف اردو زبان میں جسے آپ حلف کہتے ہیں، اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے بعض اردو کی سیرت کی کتابوں میں اسے حلف کہا گیا ہے کہ فضول نامی جو ایک حلف ہوا تھا، لیکن عربی زبان کے اندر ہم اسے کیا کہیں گے؟ حلف الفضول، فضل والوں کا حلف۔ جی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال کو پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلف میں، ایک عہد نامہ تھا، اس میں باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ وہ عہد نامہ جو تھا، وہ معاہدہ جو تھا، وہ ہوا عبداللہ بن جدعان، تیمی تھے، ان کے گھر کے اندر ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بہت پسند تھا، اور آپ نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد بھی اس معاہدے کا ذکر کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ ایک ایسے میں حلف کے اندر شریک ہوا تھا عبداللہ بن جدعان کے گھر میں، آپ کو حدیث مبارکہ لکھی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہے، فرماتے تھے کہ اگر مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جائے اس معاہدے کے بدلے میں تو مجھے وہ معاہدہ زیادہ پسند ہے، اگر اسلام کے اندر بھی دوبارہ مجھے بلایا جائے تو میں ضرور ایسے معاہدے کے اندر شریک ہوں۔ اللہ اکبر۔ قبائل کے رؤساء جمع ہوئے، واقعہ ایک پیش آیا کہ زبید قبیلے سے ایک زبیدی شخص مکہ آیا، تو عمر بن عاص یا عاص بن وائل جو ہیں انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اس سے کوئی چیز لے لی اور قیمت بھی نہیں دی۔ اب یہ جو زبیدی تھا یہ مظلوم تھا، اس نے بیت اللہ کے پاس آ کر ایک آواز کو بلند کیا کہ مجھ پر ظلم کیا گیا۔ لوگوں کے دل کے اندر ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک ترس آیا، اور ان کے دل کے اندر اس پر شفقت آئی کہ ایک شخص مکہ سے باہر ہمارے درمیان آیا اور اس پر ظلم کیا گیا۔ تب مکہ کے اندر جو بڑے بڑے قبائل تھے ان کے سردار عبداللہ بن جدعان تیمی کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، اور سب نے ایک معاہدہ کیا۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ کوئی بھی مظلوم جو باہر سے آئے گا تو سب، اگر کوئی باہر سے آئے گا اور اس پر ظلم کیا جائے گا تو سب اس مظلوم کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا نام فضول کیوں پڑا؟ فضول، وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو سردار شریک ہوئے تھے ان میں سے اکثر کے نام کے ساتھ فضل کا لفظ آتا تھا، جیسے فضل بن حارث ہیں، فضل بن وداع ہیں، اور فضل بن فضالہ ہیں۔ ان کے نام کا پہلا حرف فضل 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 تھا، تو فضل کی جمع کیا ہوئی؟ فضول۔ حلف الفضول، فضل والوں کا معاہدہ، سمجھا کہ نہ؟ تو ان کے ناموں کی وجہ سے اس کا نام کیا پڑا جی؟ فضول۔ تو میں نے اس کی وجہ تسمیہ اور اس کے بیک گراؤنڈ میں بتا دی۔ اس معاہدے کو جاہلیت کے اندر بھی بڑا پسند کیا گیا، بہت پسند کیا گیا۔ جو نرم دل رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے اس کو انتہائی پسند کیا کہ یہ تو مظلوم کی مدد کرنے کا معاہدہ ہے۔ حتیٰ کہ زبیر بن عبد المطلب جو ہیں انہوں نے اشعار بھی کہے۔ کیا اشعار کہے؟ انہوں نے کہا ان الفضول
تعاقدوا وتحالفوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم أمر عليه تعاقدوا وتواثقوا فالجار والمعتر فيهم سالم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دوبارہ دیکھیں، ان الفضول تعاقدوا وتحالفوا، فضول نے یعنی کہ فضل والوں نے یہ معاہدہ کیا اور بڑا پختہ معاہدہ کیا، عقد کیا، عقد تعاقدوا، انہوں نے مل کر عقد کیا کیا، اللہ یقیم ببطن مکہ ظالم، کہ مکہ میں کوئی ظالم باقی نہیں بچے گا. امر علیہ تعاقدوا وتواثقوا، یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس پر انہوں نے پختہ عقد کیا، عہد کیا کہ فالجار والمعتر فیہم سالم، کوئی بھی مکہ میں ان کے درمیان آئے گا، چاہے وہ باہر کا ہمسایہ ہو یا کوئی بھی غریب مسکین ہو، فیہم، تو وہ ان کے درمیان پہنچ کر سالم، سے ہی سلامت رہے گا، کوئی بندہ اس پر ظلم نہیں کرے گا، اور اگر ظلم کرے گا تو سارے اس مظلوم کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے. اللہ اکبر. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 20 سال کی ہوئی، ہم نے کہا، تو تب یہ معاہدہ پیش آیا. اور سیرت نگاروں کے اس بارے میں دیگر اقوال بھی ہیں، لیکن جو راجح ترین قول ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی تو تب یہ معاہدہ ہوا. جی، آتے ہیں آج کے 7ویں موضوع کی طرف. آج کا ہمارا 7واں موضوع یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کے مقام پر فائز ہونے سے 5 سال پہلے، 35 سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی، تو کعبہ کی تعمیر کا واقعہ پیش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کیا، ایک بہترین عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 35 سال، یعنی نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے صرف 5 سال قبل. اب ذرا غور کیجئے وہ کیا فیصلہ تھا، اور وہ کیا کعبہ کی تعمیر کا ایک جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ کی تعمیر کے اندر ایک عادلانہ فیصلہ کیا. اس کی تفصیل سنیے. سیلاب آیا اور اس سے جو کعبۃ اللہ، یعنی ایک تو مسجد حرام ہے، مسجد حرام میں جو کعبۃ اللہ ہے جس پر سیاہ کلر کا آپ کو غلاف دکھائی دیتا ہے، کعبۃ اللہ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کعبۃ اللہ. کعبۃ اللہ کی جو عمارت تھی وہ سیلاب کی وجہ سے آپ کہہ لیجئے کہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی. قریش کو یہ ڈر گزرا کہ کہیں کعبۃ اللہ کی عمارت گر نہ جائے اور سارے عرب کے اندر ہماری جگ ہسائی ہوگی کہ دیکھیں یہ قریش کعبہ کے متولی ہے اور اس کی عمارت کا کیا حال ہے. تو انہوں نے کہا چلیں مل کر اپنے حلال نانو نفقے سے کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کرتے ہیں. ساروں نے جب تعمیر کے اندر شریک ہوئے، واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ انہوں نے پہلے کعبۃ اللہ کی عمارت کو گرایا، دیواروں کو گرایا، گرا کر اس کی وہ والی بنیادیں نکالیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں تھیں، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بھی کیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، قواعد قاعدۃ کی جمع، کیا مطلب؟ بنیاد، اساس کے معنی میں، بیسک. جب حضرت ابراہیم اس کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، انہوں نے بھی وہ جو قواعد ابراہیم تھے، انہوں نے بیت اللہ کی دیواروں کو گرا کر، کعبۃ اللہ کی دیواروں کو گرا کر وہاں تک وہ پہنچے، اور وہاں سے انہوں نے نئی تعمیر شروع کی. اب چونکہ سارے قبائل اس تعمیر کے اندر شریک تھے، واقعہ یہ پیش آتا ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کون سا ایک قبیلے کا سردار یا کون ایسا شخصیت ہے جو حجر اسود کو اس کی جگہ پر واپس رکھے گی. ایک قبیلے والوں نے کہا ہم، دوسروں نے کہا ہم، تیسروں نے کہا ہم، چوتھے نے کہا ہم. اور وہی دیکھیں زمانہ ہی جاہلیت کا ہے، آپس میں قریب تک کہ جنگ ہو جاتی اور تلواریں چل پڑتی. لیکن پھر کیا ہوا کہ انہی میں سے بنو مخزوم کے قبیلے سے ایک سردار ابو امیہ، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلیں ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں مسجد حرام کے دروازے سے جو پہلے داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جب لوگوں نے دیکھا اللہ رب العزت کی کمال درجے کی حکمت، تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوتے ہیں. سب خوش ہو گئے، اللہ اکبر، انتہائی خوش ہو جاتے ہیں اور فرمانے لگے ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد، ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ جو شخصیت داخل ہوئی ہیں یہ تو امین ہے، یہ تو امانت دار ہیں، ہم راضی ہو گئے، ہم راضی ہو گئے آپ کو اپنے درمیان حاکم فیصلہ کرنے والا ہم مان کر راضی ہو گئے، کیونکہ آپ تو ہیں ہی بڑے صادق اور امین۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین فیصلہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگائی، ایک چادر منگوائی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھا، پھر ہر قبیلے کے سردار کو یہ دعوت دی کہ وہ چادر کے کونوں کو پکڑ کر بلند کریں۔ جب انہوں نے اس کو بلند کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ سب اس فیصلے پر راضی ہو گئے اور کیا کہا انہوں نے، ھذا الامین رضیناہ، یہ تو ہیں ہی امین، ہم ان پر راضی ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ واقعہ نبوت اور رسالت سے کتنا پہلے کا ہے؟ صرف 5 سال پہلے کا۔ کیا حکمت ہو سکتی ہے اس میں؟ اس میں حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں کو یہ بتلانا مقصد تھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں تم بعثت سے پہلے، نبوت اور رسالت کے مقام پر فائز ہونے سے پہلے ہی تم ان کو امانت دار سمجھتے ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ کوئی خیانت کریں؟ اللہ اکبر۔ سب سرداروں کی زبانوں سے یہ الفاظ نکلوائے اللہ نے کہ ھذا الامین قد رضیناہ ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہیں ہی امین، ہم ان پر راضی ہو گئے۔ آج 35 سال کی عمر ہے تو تم ان پر راضی ہو گئے، کل جب 5 سال بعد اللہ رب العزت ان کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہوگا تو پھر کیوں تم سب سے پہلے ان کا انکار کرنا شروع ہو گئے؟ اور انشاءاللہ اگلے ہفتے کے سیشن میں چل کے اس کا ذکر بھی آئے گا۔ تو اس میں آپ کو حکمت عملی بھی پتا چل گئی کہ وہ خود اپنی آپ کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے کہ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے 5 سال پہلے ہمارے درمیان فیصلہ بھی کیا تھا، اور یہ تو ہیں ہی امین، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی خیانت کریں؟ بارک اللہ فیکم۔ تو یہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمارا 7واں موضوع مکمل ہوا۔ بڑھتے ہیں اپنے 8ویں موضوع کی طرف، اور وہ 7ویں موضوع سے بالکل ملتا جلتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صادق اور امین کے القاب۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صادق اور امین کے القاب۔ احسن اللہ الیکم۔ جی یہاں پر میں یہ چاہوں گا کہ ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا پول بھی لے لیں۔ پول لینے سے آپ لوگ مزید ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی وقت ہم سے کوئی بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ آپ کے سامنے پول لانچ ہو چکا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی تو درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ آپ کی عمر 40 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 25 سال تھی، آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 30 سال تھی۔ درست جواب کا انتخاب کرنا ہے لیکن پولنگ ونڈو کے اندر۔ ماشاءاللہ ودن سم سیکنڈز الحمدللہ ہمیں 700 کے قریب جوابات درست موصول ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ کل جوابات ہمیں 750 کے قریب موصول ہو چکے ہیں۔ اور یقین جانیے آپ میں سے جو غلط آپشن کو بھی سلیکٹ کر رہے ہیں، میرا حسن ظن ہے اور میری ٹیم کا حسن ظن ہے وہ یہ ہے کہ شاید آپ کو اردو پڑھنی نہ آتی ہو، کیونکہ ہمیں آپ کی طرف سے یہ فیڈ بیک مل رہا ہے کہ اردو، اور اسی وجہ سے ہم آپ کی ورک شیٹ میں رومن انگلش بھی ایڈ کر رہے ہیں، شاید کہ اردو پڑھنی نہیں آتی، اس وجہ سے آپ نے غلط آپشن کو سلیکٹ کر لیا۔ بارک اللہ فیکم۔ ماشاءاللہ جو درست آپشن، آپ کہہ لیجئے درست جواب کی جو ریشو ہے وہ ہے 95%۔ ماشاءاللہ اونلی 5% ایسے لوگ ہیں جن کا جواب درست نہیں ہے، 95% لوگوں کی طرف سے درست جواب ہمیں موصول ہوا۔ ماشاءاللہ یہ بہت ہی میری اور میری ٹیم کے لیے حوصلہ افزا بات ہے الحمدللہ۔ تو دیکھیے درست جواب، جی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ کو میں آپ کی تعداد بتاؤں، 802 لوگوں کی طرف سے ہمیں درست جواب موصول ہوا، 802، اور صرف ہمارے پاس 48 ایسے لوگ ہیں یا 49 جن کی طرف سے ہمیں درست جواب موصول نہیں ہوا، لیکن ماشاءاللہ 805 لوگوں کی طرف سے درست جواب موصول ہوا۔ جی میں یہاں پر رزلٹ کو روک کر آپ کے ساتھ آج کا جو آپ کا رزلٹ ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں ماشاءاللہ اپنا رزلٹ، آپ کا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے، 805 لوگوں میں ہو رہا ہے یا دوسرے لوگوں میں ہو رہا ہے، اور 100 کے قریب ایسے لوگ بھی ہیں جو پولنگ کے اندر حصہ نہیں لے سکے، یقیناً کسی ایشو کی وجہ سے، آپ اس ایشو کو سالو کیجئے۔ بارک اللہ فیکم۔ آتے ہیں آج کے اپنے 8ویں موضوع کی طرف کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صادق اور امین، صدق و امانت کے مقام پر آپ فائز ہیں۔
یہاں پر ہم صحیح بخاری کی اس حدیث کو ذکر کریں گے کہ جب ہرقل کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خط ملتا ہے تو ہرقل نے مکہ کے جو لوگ اس وقت روم میں موجود تھے ان کو بلا بھیجا کہ میں ذرا پوچھ سکوں کہ یہ کون ہے جس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا. حضرت ابو سفیان اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امیر معاویہ کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہرقل نے ان سے پوچھا, اپنے دربار میں انہوں نے سب کو بٹھایا اور بٹھا کر انہوں نے سوال جواب کیے. ابو سفیان سے پوچھا کہ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ, یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, کیا اس دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے انہیں کبھی جھوٹ کی تہمت کیا تم نے ان پر لگائی تھی؟ کیا کبھی تم نے ان پر جھوٹ کی تہمت لگائی؟ قلتو, ابو سفیان کہتے ہیں لا, میں نے کہا نہیں. ابو سفیان کہتے ہیں نہیں, میں نے کہا نہیں, کہ ہم نے ان کے نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے کبھی بھی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا. قال, ہرقل نے کہا فہل یغدروا, کیا وہ دھوکہ دیتے تھے؟ قلتو, ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا لا, نہیں, کبھی ہم نے ان کو دھوکہ دینے والا نہیں پایا. اللہ اکبر, یہ سب سے بڑی صداقت تھی. اور آخر میں ہرقل نے کہا بھی تھا کہ انبیاء ایسی ہی سیرت و کردار کے مالک ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ایک اور گواہی لیتے ہیں, دوسری گواہی ہے یہاں پر, یہ جو ابھی 7ویں موضوع میں آپ کے سامنے کعبہ کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا, تو کیا تمام سرداروں نے کیا الفاظ کہے تھے؟ ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو ہیں ہی امانت دار, ہم ان پر راضی ہو گئے. اللہ اکبر. یہ دوسری گواہی ہو گئی. تیسری گواہی نظر بن حارث کی طرف سے ہے. اس نے ایک مرتبہ قریش سے کہا, جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کہہ لیجئے کہ اس پیغام کو قریش کے سامنے رکھا اور قریش نے انکار کر دیا, تو نظر بن حارث نے ایک مرتبہ قریش سے کہا کہ آج جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نعوذ باللہ جادوگر بھی کہہ رہے ہو, مجنون بھی کہہ رہے ہو, اور طرح طرح کے برے القابات بھی دے رہے ہو جن کا ذکر انشاءاللہ اگلے لیکچرز کے اندر آئے گا, یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, قد کان محمد فیکم غلاما حدثا ارضاکم فیکم اصدقکم حدیثا واعظمکم امانتا, یہ تو تم میں سب سے زیادہ بہترین سیرت کے نوجوان تھے, تم میں سب سے زیادہ سچ بولنے والے تھے, سب سے زیادہ جن پر تم راضی ہوتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, سب سے زیادہ سچ بولنے والے تھے, اور امانت کے اعتبار سے تم میں سب سے بہترین تھے, سب سے عظیم انسان تھے امانت کے اعتبار سے. اور اے قریش کے لوگوں, آج تم ان کا انکار کر رہے ہو اور طرح طرح کے القاب انہیں دے رہے ہو, نعوذ باللہ من ذالک. سمجھ آ گئی جی؟ تو یہ ہم نے یہاں پر 3 گواہیوں کو ذکر کر دیا, ابو سفیان کی ہرقل کے پاس, قریش کے لوگوں نے جو کعبہ کی تعمیر کے وقت دی, اور نظر بن حارث کا اقوال, تینوں گواہیاں دے دی جو یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے صدق و امانت کے بہترین شرف پر مشرف تھے. بارک اللہ فیکم. آج کا ہمارا سیکنڈ لاسٹ موضوع, 9واں موضوع آپ کے سامنے ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے لیے چنا تھا, سو ہر طرح کی برائی اور خامی سے آپ کی حفاظت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرک کو پسند نہیں کیا, نہ کبھی شرک کیا, کرنا تو دور کی بات ہے, بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیر اللہ کی عبادت کو شدید ناپسندیدگی اور نفرت سے دیکھا کرتے تھے. اور معاشرے کے اندر جو دیگر بیماریاں تھیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان بیماریوں کا بھی انکار کیا کرتے تھے. کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بیماریوں کو یا ان برائیوں کو پسند نہیں کیا جو بھی اس وقت معاشرے کے اندر پائی جاتی تھی. اور پچھلی سلائیڈز کے اندر یا پچھلی جو گفتگو ہوئی اس میں ہم نے اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کر دیا کہ چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت ہو, چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانت ہو, ہر طرح سے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی اس وقت کی جو معاشرتی برائیاں تھیں, اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا.
بارک اللہ فیکم جی. یہاں پر ہم صرف ایک مثال کو لیتے ہیں صحیح بخاری کی، اور یہ کب یہ واقعہ پیش آیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک مرتبہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پتھروں کو منتقل کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو حضرت عباس ہیں، حضرت عباس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرمایا کہ آپ اپنا تہ بند اپنے کندھے پر رکھ لیجئے، اس سے کیا ہوگا کہ آپ جو پتھر اٹھا رہے ہیں تو آپ کا کندھا زخمی نہیں ہوگا. صحیح بخاری کی یہ حدیث آپ کے سامنے ترجمہ اور عربی عبارت لکھی ہوئی ہے، حدیث کا نمبر بھی دیا گیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے چچا کے حکم کو مانتے ہوئے ایسے کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں اور آپ کی نظر آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے، جیسے ہی افاقہ ہوا تو کیا الفاظ نکلے؟ ازاری ازاری، بتاؤ بتاؤ کہ میرا تہ بند کدھر ہے، تہ بند کدھر ہے. حدیث کے کیا الفاظ ہیں کہ انہوں نے آپ کے ازار کو مضبوط کر کے باندھ دیا. اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شرم و حیا تھی. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کردار تھا، جو نبوت سے پہلے بھی تھا اور جو نبوت کے بعد بھی تھا. ہم بیان کر رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حیات طیبہ جو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے کی تھی. آج کا ہمارا 10واں اور آخری موضوع ہے. اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اپنے آج کے 10 موضوعات کو مکمل کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نقطۂ تعلیم پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم ان 10 کے 10 موضوعات کی دہرائی کریں گے. جی، آج کا آخری موضوع ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں. یہ جو 40 سال کی عمر ہوتی ہے یہ انسانی عقل کی پختگی کی عمر ہوتی ہے. اس کو عربی زبان میں سن الرشد کہا گیا ہے. سن الرشد. رشد کا کیا مطلب ہے؟ رشد کا مطلب اردو میں بھی آپ یہ ہدایت کے معنی میں اردو میں بھی آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، سن الرشد، رشد و ہدایت. بہترین ایک انسان کے کامل ہو جانے کی، اس کی عقل کی پختگی کی جو عمر ہے 40 سال کی عمر. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے منصب کے لیے چن لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں. عقل و حلم کے اعتبار سے، صدق و امانت کے اعتبار سے پورے عرب کے اندر آپ کی صفات والا دوسری کوئی شخصیت نہیں تھی. اللہ اکبر. کتنی خوبصورت آپ کہہ لیجئے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے. قرآن مجید کی یہاں پر ایک آیت ذکر کرتے ہیں، سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے انسان کو کیا وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. کیوں؟ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. اس کی ماں نے اسے بڑی تنگی کے ساتھ حمل میں اٹھایا اور اسے بڑی تنگی کے ساتھ جنا. وحملہ وفصالہ 30 شہرا. اس کا حمل اور اس کا دودھ پلانے کی جو مدت ہے یہ دونوں مل کر 30 مہینے بنتی ہے. یعنی حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہو سکتی ہے، تو 6 ماہ حمل کے اور 24 مہینے یعنی کہ 2 سال جو ہے یہ رضاعت کی مدت. حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی مضبوطی کو پہنچ جاتا ہے. وبلغ 40 سنہ، اور وہ 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو کیا دعا کرتا ہے؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. بعض علماء نے اسی آیت مبارکہ سے یہ استدلال کیا کہ انسان کے لیے مستحب امر ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد وہ یہ دعا کرے. کیا دعا؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی وبلغ 40 سنہ 40 سال کی عمر کا ذکر کیا. اس وجہ سے ہمیں بھی سیرت کا یہ خوبصورت نقطہ سیکھنا چاہیے. بارک اللہ فیکم. جی، اور اگر آپ یہ پوچھے والدین کے ساتھ احسان، تو اگر وہ زندہ ہیں تو آپ نے ان کی خدمت کر کے ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو چکا ہے تو آپ نے ان کے لیے دعا کر کے ان کے ساتھ احسان کرنا ہے. میں بھی اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ
اللہ رب العزت جو میری فوت شدہ والدہ ہیں ان کی بھی مغفرت فرمائے، میرے والد صاحب کو صحت و عافیت عطا کرے، اور آپ حاضرین میں سے جن جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اور جن کے زندہ ہیں اللہ رب العزت تا دیر ان کا سایہ ان کے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج کے 10 موضوعات کو مکمل کیا۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے 10 موضوعات کو دوبارہ دہراؤں، میں نقطہ تعلیم کی طرف آتا ہوں۔ 4 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس باقی ہے۔ آج کا نقطہ تعلیم بڑا خوبصورت نقطہ تعلیم ہے، اور وہ یہ نقطہ تعلیم ہے کہ آج ہم نے کتاب زاد المعاد کے تعارف کو جاننا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ہر لیکچر کے آخر میں انشاءاللہ آپ ایک خوبصورت سا نقطہ تعلیم جانا کریں گے، اور یہ نقطہ تعلیم آپ ورک شیٹ میں اپنی الفاظ میں لکھا کریں گے، اور ورک شیٹ آپ کے اپنے لیے ہے، یہ آپ نے کسی کو سبمٹ نہیں کرنی، کسی کو سینڈ نہیں کرنی، ہم نے چیک نہیں کرنی۔ آپ ماشاءاللہ کورس میں شریک لوگوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، لائیو کلاس لینے والوں کی تعداد 1000 ہے، جو دیگر یوٹیوب وغیرہ یا کسی بھی ذریعے سے سن رہے ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں۔ تو ہم کیا کریں گے، آپ کی یہ اپنے نوٹس ہیں۔ دیکھیں ہماری تھیوری یہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے کہ آپ سیرت کو سنیں، سیرت کو دیکھیں، سیرت کو لکھیں اپنے ہاتھوں سے۔ اسی وجہ سے آپ کی ورک شیٹ آپ کے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دی جاتی ہے کہ آپ سیرت کو لکھیں، اور کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے الفاظ میں لکھا کریں۔ کوئی آپ کا امتحان نہیں ہوگا، کوئی آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوگا، بس یہ آپ کے اپنے لیے آپ اپنے نوٹس بنائیے۔ یہ کتنی خوشائند بات ہے، یقین جانیے کہ ہم نے جب پہلے کورس کروایا ہمیں یہ فیڈ بیک ملا، لوگوں نے کہا کہ ہم نے سوچا نہیں تھا کہ کبھی ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کو اپنے ہاتھوں سے تحریر کریں گے، اور ان 10-12 دنوں کے اندر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اپنے ہاتھوں سے لکھ لیا۔ اللہ رب العزت آپ کو مزید توفیق عطا کرے۔ آپ نے یہاں سلائیڈ سے پڑھ کر یا لیکچر سن کر اپنے الفاظ میں آپ نے کیا کرنا ہے جی، آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ تو آج کا ضروری موضوع ہے سیرت سے متعلق، آج کا نقطہ تعلیم وہ کیا ہے، زاد المعاد۔ اس کتاب کا نام ہے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد۔ خیر العباد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے۔ خیر العباد بندوں میں سب سے بہترین، عباد میں سب سے بہترین، خیر العباد، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر العباد ہے۔ زاد المعاد یہ جو کتاب ہے ابن قیم رحمہ اللہ کی، ابن قیم رحمہ اللہ کی یہ کتاب ایک زاد راہ جیسے ہوتا ہے، یہ زاد المعاد ہے، یہ کل قیامت کے دن کے لیے آپ دنیا میں ایک زاد ہے۔ فی ہدی خیر العباد، سب سے بہترین انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، ہدی میں۔ جی یہ کتاب دیکھیں، جو دلچسپ بات آپ کو بتانے والی ہے کہ جو کوئی اپنے ٹائم سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ ابن قیم رحمہ اللہ سے سیکھے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے دمشق سے مکہ مکرمہ سفر حج کا ارادہ کیا۔ یہ جو سفر تھا تقریباً 1 مہینے کی مسافت تھی۔ آپ اپنے اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہوئے اور آپ نے کتاب لکھنا شروع کر دی۔ دیکھیں زاد سفر، اور کتاب کا نام ہے زاد المعاد۔ آپ نے سفر کے اندر اس کتاب کو لکھنا شروع کر دیا۔ اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کتاب لکھ رہے ہیں، رستے میں پڑاؤ کر رہے ہیں تو آپ کتاب لکھ رہے ہیں، لوگ آرام میں مصروف ہیں، باتوں میں مصروف ہیں، ابن قیم رحمہ اللہ زاد سفر زاد المعاد میں مصروف ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا ہوتا ہے، اللہ نے آپ کے وقت میں برکت دی، اور یہ جو سفر تھا، یہ سفر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو لکھنے کا سفر تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو انہوں نے اتنے خوبصورت انداز میں لکھا ہے۔ زاد المعاد یہ جو کتاب ہے اس کا اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے، انگلش میں بھی اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے، آپ کو انٹرنیٹ پر آسانی کے ساتھ آپ کو میسر ہے۔ اگر آپ اس کتاب کا نام کسی بھی زبان میں لکھیں گے آپ کو فوراً دکھائی دے گی۔ سکرین پر آپ کو اس کتاب کی پکچر بھی دکھائی دے رہی ہے۔ مختلف مکتبات نے اس کو شامل کیا، علماء نے اس کی تحقیق کی، بعض علماء نے اس کا اختصار کیا، بعض نے اس کی شرح کی، علماء نے اس پر کام کیا۔ ماشاءاللہ یہ ایک بہترین کتاب، ابن قیم رحمہ اللہ 7ویں 8ویں صدی ہجری کے عالم تھے، اور آپ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے سب سے جو مایہ ناز شاگرد ہے، شاگرد رشید، وہ ابن قیم رحمہ اللہ ہے، ان کی یہ کتاب ہے۔ اور آج کا یہی آپ کہہ لیجئے کہ نقطہ تعلیم تھا۔ آپ بھی اگر سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیں، پہلے کسی مختصر کتاب کو پڑھنے کے بعد اگر زندگی میں موقع ملے تو زاد المعاد کو بھی اس کا بھی مطالعہ کیجئے۔ اس میں انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام زندگی کا احاطہ کرنے کی کوشش کی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، ہر شعبے کا ذکر کیا
اس میں اور اس سے کیا سبق ہمارے اور آپ کے لیے اخذ ہوتا ہے، سیرت سے فقہ کے مسائل کو معلوم کرنے کے لیے بھی یہ ایک بہترین اصول کی کتاب ہے اور بہت ہی ایک خوبصورت کتاب ہے۔ آج کا نقطہ تعلیم یہ تھا۔ تو چلیں آج کے لیسن کو ہم دہراتے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں 1 منٹ کا ٹائم اوپر ہو چکا ہے، لیکن آپ کی اجازت سے آنے والے 1-2 منٹوں کے اندر میں اس لیسن کو دہراتا ہوں۔ کیا آج ہم نے پڑھا؟ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے 10 موضوعات کو پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد سے مکہ واپس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے مراحل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت سے پہلے کون کون سے سفر کیے، حرب الفجار ایک جنگ ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے اور اولاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حلف الفضول ایک معاہدہ ہوا تھا، کعبہ کی تعمیر اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عادلانہ فیصلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے صدق و امانت کے منصب پر بھی فائز تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کی اس وقت کی معاشرتی برائی سے اللہ نے حفاظت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق سے آج اور گزشتہ 2 دنوں کے اندر الحمدللہ ہم نے ان 3 دنوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے جو پہلے کی خوبصورت زندگی ہے ہم نے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی۔ یقیناً میں ایک طالب علم ہوں، میری زبان سے اگر کوئی بھی ایسی بات نکل گئی ہو جو کہ درست نہیں تھی تو میں اللہ رب العزت سے معافی اور درگزر کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ یقیناً میں طالب علم ہوں، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا یا صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھول گیا یا نہ کہنا پایا، اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے، یا کسی صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا بھول گیا تو اللہ رب العزت مجھ سے درگزر فرمائے، اور اگر میرے منہ سے کوئی درست بات نکلی تو یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے تھی، اللہ رب العزت اس کو قبول و منظور فرمائے۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے ان 3 دنوں میں ان موضوعات کو مکمل کیا۔ انشاءاللہ آنے والے جمعے کو ہمارا موضوع ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، اور پھر ان 3 دنوں کے اندر جمعہ ہفتہ اتوار کو جو ہمارے سیشنز ہوں گے ان 3 سیشنز کے اندر انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کو، نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد مکی زندگی کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے توفیق عطا کرے، آپ بھی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اور یہاں پر میں پھر آپ کو ایک پیغام دینا چاہوں گا، ماشاءاللہ ہمارے پاس آج بھی 950 سے زیادہ لوگوں نے ہمیں کلاس میں جوائن کیا ہوا تھا۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے، آپ لوگ اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے خیر کے کام پر کسی کی رہنمائی کی تو اس کے لیے بھی اتنا اجر و ثواب ہے جتنا کہ فاعل کے لیے ہے۔ وہ جس کی اس نے رہنمائی کی جتنا اجر و ثواب اس کو ملے گا اس کام کے کرنے پر، اتنا اجر و ثواب اس کو ملے گا جس نے رہنمائی کی، اور دوسرے حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ اس کے اجر و ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو کیا آپ بھی چاہیں گے کہ آپ سیرت نبوی کے علم کو حاصل کرنے میں دوہرا اجر حاصل کریں؟ اللہ رب العزت آپ کو توفیق عطا کرے۔ میں اپنی طرف سے اپنی ٹیم کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بارک اللہ فیکم۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھنے سے پہلے میں ہماری ٹیم کے سربراہ جو سید ابرار بھائی ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ضروری پیغام آپ لوگوں کو دینا چاہیں، خاص کر 4-5 دن کا وقفہ بھی ہے، تو آپ وہ پیغام دے سکتے ہیں تاکہ ہم کفارہ مجلس کی دعا پڑھیں۔ بارک اللہ فیکم۔ جزاک اللہ خیراً زن بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی جو ریکارڈنگ مس ہو گئی تھی، انشاءاللہ یہ 4 دنوں میں آپ کو واٹس ایپ گروپ پہ وقتاً آ جائے گی انشاءاللہ، اور ورک شیٹس وغیرہ بھی سارے پھر سے دوبارہ آپ کو شیئر کیا جائیں گا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے اور اللہ کی توفیق سے الحمدللہ ہمارا زوم میں بھی آج 100% کلیئرٹی رہی ہے، اور یوٹیوب بھی چینل ہمارا پرفیکٹلی چل رہا ہے۔ بس آپ سبھی حضرات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے۔ استاد محترم آپ بالکل دعا پڑھ سکتے ہیں۔ جی بارک جزاک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیرا و احسن اللہ الیکم۔ تو ہم کفارہ مجلس کی دعا پڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔